أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا ہے جینے میں ہوئے جی ایسا لگایا ہے جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات کبریائی بڑھائی بزرگی اللہ ملک القدوس ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے پیدا کرنے والا ہے رازق ہے داتا و دستگیر ہے گنج بخش ہے لجبار ہے غریب نواز اور کائنات کے ذرے ذرے کی دستگیر علی کل شیء قدیر نحن اقرب الیہ من حبل الورید انی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید ذات صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے ازل سے اکیلا تھا ابد تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت والے دن اس اکیلی حکمران کی اکیلی حکمرانی ہوئے گی دوستو بزرگوں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور وہ قیامت قائم ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ضرور قیامت والی دن قبروں سے مردے اٹھیں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور ایک اور جگہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
کہ ہر امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ تو ایک گھڑی آگے اور نہ پیچھے ہو سکے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، انسان جب ختم ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو دفنانے والے اسے دفنا کے پلٹ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، اس کا حساب و کتاب کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ اوے ذرا بتانا، تو دنیا میں تھا، رب نے تجھے بھیجا تھا، ذرا ہمیں یہ بتا، ہمارے سوال کا جواب دے، من رب کا، بتا ذرا تیرا رب کون ہے، من نبی کا، دوسرا سوال پوچھیں گے، بتا تیرا نبی کون ہے، تیسرا سوال، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، ہوا جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا، جس نے اپنی ساری زندگی رب کے حکم کے مطابق گزاری، نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق گزاری، کہے گا، فرشتے پوچھیں گے من رب کا، وہ کہے گا اللہ ربی، پھر پوچھیں گے من نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی، پھر پوچھیں گے ما دین کا، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتے اس پر جنت کا لباس پہنا دیں گے اور جنت کے دروازوں میں سے دروازہ کھول دیا جائے گا، اور ہوا جو شیطان کے راستے میں چلنے والا، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے حکم کے، اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی اس میں گزاری ہو، جس نے اپنی ساری زندگی اپنی منمانیوں میں گزاری ہو، وہ کہے گا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتہ پوچھے گا ما نبی کا، ذرا بتا تیرا نبی کون ہے، کہے گا لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا دین کیا ہے، اس دین پہ چلتا رہا تو، تیرا مذہب کیا تھا، کہے گا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتے جہنم کا لباس پہنا دیں گے اور جہنم کے دروازوں میں سے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگو، اور وہ جہنم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ کہ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، خبر لانے اور بتانے والوں میں سے ایک شخص جو اپنے شہر میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھا، وہ یہ خبر لایا لوگوں میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ، شعلے اگتی ہوئی آگ، جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ، اور وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، اسی آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گز ہے، اسی آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں، اسی آگ میں تپائی ہوئی زنجیریں ہیں، اسی آگ میں کانٹے دار گھور کا درخت جہنمیوں کے لیے کھانے کے لیے دیا جائے گا، خون اور پینے کے لیے دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خبر لانے اور بتانے والوں میں سے بار بار کہہ رہا ہے هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی، خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، کدھر جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ آج تو یہ ہے نا، کہتے ہیں یہ فلاں ہمارے سفارشی ہے، اللہ سے کل قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے۔ اس عمل کے نتیجے میں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ،
ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمالوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ بس وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، حقیقی زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ دنیا دار الاختبار ہے کہ جس کے رزلٹ پر مستقبل کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، پانی کے اس بلبلے کی طرح ہے جو ہوا کے معمولی سے جھونکے سے تحلیل ہو جاتا ہے، مگر انسان کے لیے یہ زندگی اس قدر قیمتی بن چکی ہے۔ انسان کے مہینے سال گزرتے ہیں، انسان ان کا احتساب کرنے کی بجائے خوشیاں منانے لگ جاتا ہے۔ جو وقت گزرتا ہے امیدیں جوان ہونے لگ جاتی ہیں، زندگی خوبصورت اور حسین لگنے لگ جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہے، وہ بے جا امیدوں کے ساتھ بے مقصد خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، بلند و بالا محلات تعمیر کرتا ہے، خوبصورت ملبوسات، چمکتے دھمکتے زیورات، روپے پیسہ درہم و دینار، بری ہوئی تجوریوں کے ذریعے اپنی زندگی کو بلند در بلند کرنے کے لیے انسان جائز اور ناجائز تجربے استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کے آگے اور پیچھے، انسان کے دائیں اور بائیں، انسان کے اپنے عزیز و اقارب کی، اس کے رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی موتیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی دفنا کے یہ نہیں سوچتا فرشتہ میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان دس سے مس نہیں ہوتا، اپنی منمانیوں میں لگا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کو موت نے نہیں چھوڑا، ہم کیسے پھر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کو اس دنیا کے اوپر اس وقت تک رہنے کی ضرورت تھی۔ نبوت کا کام پورا توحید کی روشنی سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے۔ جب یہ مشن کمپلیٹ ہو چکا تو اللہ پاک نے اپنی طرف بلانے کا حکم دے دیا، آرڈر جاری کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام میدان احد گئے، وہاں کے شہیدوں کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اس طرح رخصت کیا جس طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ عزیزوں کو رخصت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر سی تقریر فرمائی جس میں فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، اس حوض کوثر کی وسعت اتنی ہے جتنی ایلا سے حجفہ تک ہے۔ مجھے دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، چابیاں دی گئی ہیں۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد لوگ شرک کریں، بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں میرے جانے کے بعد لوگ دنیا کے مشکلاتوں میں آ کر، دنیا کی تنگوں میں آ کر، دنیا کی مصیبتوں میں آ کر ایک دوسرے کا خون نہ بہا دے، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عام مسلمان جنت البقیع، جس کا نام جنت البقیع ہے، اللہ کے نبی جنت البقیع گئے، اللہ کے نبی نے وہاں دعا فرمائی۔ پھر ظہر کا ٹائم تھا، گھر واپس آئے، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سر میں درد شروع ہو گیا، اللہ کے نبی کو بخار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بیویوں کی باریاں مقرر کر دی کہ آج میں فلاں فلاں کے گھر میں رہنا ہے۔ یہ بدھ کا دن تھا، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری کی حالت میں باری باری بیویوں کے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ پیر کے دن بیماری زیادہ بڑھی، اللہ کے نبی نے بیویوں سے اجازت لی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام کیا جائے۔ بیماری اتنی تھی بغیر سہارا نہیں چل سکتے تھے۔
حضرت عباس اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سہارے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے. جب تک آنے جانے کی طاقت رہی اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے جا رہے, مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. آخری نماز اللہ کے نبی نے مغرب کی پڑھائی. عشاء کا وقت آیا, دریافت کیا لوگوں نماز ہو گئی. اللہ کے نبی ہم آپ کے بغیر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں, نماز نہیں ہوئی. لگن کے اندر برتن میں پانی بھروا کے وضو کیا, لیکن جب اٹھنا چاہا تو غشی داری آ گئی, بے ہوش ہوتے گر گئے. آفاقہ ہوا, کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ اللہ کے نبی نہیں ہوئی, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پانی منگوا کے پھر غسل کیا, جب اٹھنا چاہا پھر غشی تاری آ گئی, بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر آفاقہ ہوا, تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا, پھر ہوش آئی. کہا ابو بکر آپ نماز پڑھائیے رضی اللہ عنہ. چنانچہ حضرت ابو بکر قربان جاؤں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے. وفات سے 4 روز پہلے طبیعت کو کچھ سکون ہوا تو لگن کے اندر پانی بھروا کے غسل کیا. مسجد میں آئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اللہ کے نبی نے اشارے سے منع کر دیا اور ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے. نماز ہوئی. نماز کے بعد مختصر سا خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک انسان کو اختیار دے دیا ہے, خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو پسند کرے یا آخرت کی نعمتوں کو پسند کرے, لیکن اس نے دنیا کی نعمتوں کو اختیار نہیں کیا, آخرت کی نعمتوں کو پسند کیا. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے زوروں کے ساتھ, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہی نبی علیہ السلام اپنی بات کہہ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی کا جانے کا ٹائم ہو گیا. دن جس طرح چلتا جا رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری اور لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ساتھ ساتھ روئی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہے ہائے میرے ابا جان کی بے چینی, ہائے میرے ابا جان کی بے چینی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا, فرمایا وہ میری لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں رو, آج کے بعد تیرا باپ کبھی بے چین نہیں ہوئے گا. اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا, 3 دفعہ فرمایا اللہم بالرفیع الاعلی, اب اللہ کے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں ہے. پھر فرمایا نماز اور غلاموں کے ساتھ نیک برتاؤ. یہی کہتے ہاتھ ادھر ہی لٹک گئے, آنکھیں پھٹ کر چھت کے ساتھ لگ گئی اور روح پاک عالم قدس کے اندر پہنچ گیا. مدینے کی گلیوں میں جانثاروں کی رونے کی آوازیں آنے لگیں. حضرت عمر فاروق کتنی بڑی شخصیت تھی, انہوں نے کہا, ہاتھ میں تلوار پکڑی, کہا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب یہ طبیعت دیکھی تو سیدھا ممبر نبی پر تشریف لے گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل, تحقیق آپ سے پہلے کئی رسول گزر گئے. کیا آپ فوت ہو جائیں, اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گی؟ یاد رکھنا جو اسلام سے الٹے پاؤں پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو موت نے نہیں چھوڑا, تو ہم کیا چیز ہے؟ ہر انسان اپنے موت کا ذائقہ چل رہا ہے. ابراہیم بن ادہم ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا, اپنے عالیشان محل میں بیٹھا ہوا تھا, دربار لگا ہوا تھا. اچانک
اجنبی شخص اس دربار میں داخل ہوا تو وہ اس دربار کو چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کون ہیں اور میرے اس طرح دربار کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس جو بابا کا بزرگ تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت گستاخی معاف، مجھے یہ آپ کی سرائے پسند نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، میرا محل دنیا کے تمام عالیشان محلوں میں سے ایک ہے، آپ اسے سرائے کہہ رہے ہیں۔ کہا بادشاہ سلامت مجھے بات بتائیے، آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ کہا میرا باپ۔ کہا اب وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت اسی وجہ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سرائے ہے، دنیا سرائے ہے، اس میں کسی نے نہیں رہنا، تو آپ نے بھی نہیں رہنا، تو اس لیے میں نے اس کو سرائے کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ لوگوں جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ زندگی تو موت سے پہلے اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر بھی وہاں موجود تھا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اسرائیل علیہ السلام، جب وہ واپس چلے تو اس وزیر نے پوچھا کہ حضرت جی مجھے بتلائیے کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ اللہ کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کانپنے لگا، التجائیں کرنے لگا وزیر، اللہ کے نبی جی مجھے کہیں چھپا لیجئے، معاملہ کیا ہے، معاشرہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جی اسرائیل علیہ السلام نے جاتے ہوئے مجھے بڑی گہری نگاہ سے دیکھا ہے اور اس طرح لگتا ہے وہ بھی آ کر میرا کام تمام کر ڈالیں گے، اللہ کے نبی جی مجھے کہیں چھپا لیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا اس کو جزیرہ بوماس میں پہنچا دیا جائے۔ ہواؤں نے حکم کی تکمیل کی اور اس شخص کو جزیرہ بوماس میں پہنچا دیا۔ تو جیسے ہی اس وزیر نے وہاں قدم رکھا، اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد، کچھ مدت بعد جب دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر کی طرف دیکھنے کی وجہ دریافت کی کہ مجھے بتائیں آپ نے اس وزیر کو اس طرح کیوں دیکھا؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے اس شخص کی روح قبض کرنے کا حکم جزیرہ بوماس میں دیا گیا اور میں اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا حیرت سے کہ یہ بندہ تو ابھی تک یہاں ہے، وہاں کیسے پہنچے گا، کیونکہ اس کے پاس ٹائم بھی بہت کم تھا، اور جیسے ہی شخص نے وہاں قدم رکھا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ہر قوم کی موت کا وقت مقرر ہے اور جب وہ آ جائے گا نہ تو ایک لمحہ آگے اور نہ پیچھے ہو سکے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پاس ایک دوست فرشتہ آیا، وہ اپنے دوست سے کہنے لگے، فرشتے سے کہنے لگے کہ آپ میری بات ملک الموت سے کریں کہ وہ مجھے اور مہلت دیں تاکہ میں اور نیکیاں کما سکوں۔ تو اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پر کے نیچے بٹھایا، آسمان پہ چلے گئے، چوتھے آسمان پہ پہنچے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بلند مقام سے مراد چوتھا آسمان ہے، وہاں پر ملک الموت آتے ہوئے فرشتے نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے چلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ اس طرح مجھے ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میری بات آپ ملک الموت سے کریں، مجھے ابھی اور مہلت دیں تاکہ میں اور نیکیاں کما سکوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ وہ ابھی اس وقت کہاں ہے؟ کہا وہ میری پیٹھ پر ہے۔
تو اسی وقت ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی چوتھے آسمان پہ، یعنی چوتھے آسمان پہ اللہ پاک نے ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت نے نہیں چھوڑا، کسی نبیوں کو موت نے نہیں چھوڑا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیسے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا کہ میں آپ کی روح قبض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سخت تھپڑ مارا کہ اس فرشتے کی آنکھ کانی ہو گئی۔ واپس چلا گیا اللہ کے پاس، اللہ تو نے تو مجھے کہا کہ موسیٰ کی روح قبض کر، لیکن وہ تو نہیں مانتے، وہ تو نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، میری آنکھ کانی ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے کہا جا کے موسیٰ کو بتلاؤ کہ ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، جتنے بال اس مٹھی میں آ جائیں اتنی ان کو زندگی ملے۔ واپس آئے، فرشتہ واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ پاک نے کہا کہ آپ ایک بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں، جتنی مٹھی میں بال آئیں اتنی آپ کو زندگی ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا آپ مجھے بات بتائیں، پھر زندگی تو مجھے مل جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر اس کے بعد موت ہوگی۔ کہا کہ اس کے بعد ہی موت ہوگی، آپ ایسا کریں ابھی میرا کام تمام کر دیں، میرے بعد نہیں مرنا ہے، آپ ابھی مجھے مار دیں، پھر یوں ابھی کا سکیں۔ تو دوستو یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، کسی نے نہیں رہنا اس دنیا میں۔ کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو مستقل یہاں رہے، سب نے یہاں سے چلا جانا ہے۔ یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، حقیقی زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ دنیا دار الاختبار ہے جس کے رزلٹ پر مستقبل کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ بھائیو اور دوستو اور بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر دین پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پاک موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسجد کے حوالے سے 34 منٹ ہے، مسجد آپ لوگوں کی مقروض ہے۔ پچھلے مہینے میں خطیب صاحب کی تنخواہ دی تھی، لیکن اس میں سے تھوڑی تنخواہ بھی باقی ہے، اور اب یہ مہینہ بھی پورا ہوا ہے، اس کی بھی تنخواہ قاری صاحب اور خطیب صاحب کو نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، تو اس لیے جتنا بھی تعاون ہے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس مسجد میں جو آپ کو تراویح سناتے ہیں قاری صاحب، ان کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا تعاون کریں، اللہ پاک آپ کے دیے ہوئے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور ایک اور ساتھی آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، اللہ پاک آپ کے رزق میں
آپ کے گھروں میں مال میں برکت عطا فرمائے اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار نعوذ بك اللهم من نار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصوم رمضاننا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين